نگاہ میں۔ لوگوں نے کہا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کہا ان کے پاس لے چلو، وہ جو سزا متعین کر دیں، یا یہ کہ وہ جو آپ کو مشورہ دے دیں، یا ان سے گفتگو کے بعد آپ جو چاہیں کریں۔ شاہ ولی اللہ کے پاس لے گئے۔ شاہ ولی اللہ کے پاس پہنچے تو کہا شاہ صاحب آمین بلند آواز سے کہنا، یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو شاہ صاحب نے پورے مجمع کے اندر کہا کہ یقیناً یہ سنت سے ثابت ہے اور یہ صحیح ہے۔ مولانا فاخر رضا الہ آبادی کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اس وقت شاہ صاحب نے کہا تھا، شاہ صاحب کو کہا تھا مولانا فاخر رضا الہ آبادی نے، اگر یہ سچ ہے تو پھر آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، اس کی دعوت کیوں نہیں پیش کرتے؟ مذاقیہ انداز میں شاہ علیہ الرحمہ نے جواب دیا تھا کہ اگر میں کھل کر سامنے آیا ہوتا آج تمہاری جان کون بچاتا۔ تو یہ محمد بن عبد الوہاب کے ہم عمر ہندوستان کے اندر مولانا فاخر رضا الہ آبادی موجود ہے، اور وہ ان سے بھی زیادہ متشدد اہل حدیث۔ تو اہل حدیث سے ہندوستان کے اندر کوئی مہینہ اور دن خالی نہیں رہا۔ ہر دور کے اندر، ہر زمانے میں، ہر وقت اہل حدیثوں کا وجود اور اہل حدیث رہے۔ اب آئیے اہل حدیث جماعت کے تعلق سے میں اب اس کی خدمات کے تعلق سے آؤں، جب اس کی قدامت مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ہندوستان میں انگریز کا یہاں تسلط ہوا، لوگ ہم کو انگریز کی دور کی پیداوار یا اس کی طرف نسبت کی بات کرتے ہیں۔ آج میں تم کو بتاتا ہوں حقیقت، تاریخ کی مستند کتابوں سے، معتمد کتابوں سے، کہ اہل حدیث اور انگریز کے بیچ میں کیا نفرتیں تھیں، کیا عداوتیں تھیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز نے جب دیکھا کہ انگریز کا تسلط اس ملک میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، پنجاب کے اندر اذان اور نماز پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں، سکھ بھی مخالف ہیں، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ ہندوستان دارالحرب ہے اور یہاں پر جہاد لازم ہے۔ جب یہ فتویٰ دیا اور اس کے لیے دو لوگوں کو منتخب کیا، سید احمد شہید اور شاہ اپنے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید کو، اور خوب ٹریننگ دی، خوب مجاہدین تیار کیے۔ جب یہ مجاہدین کی ایک فوج تیار ہو گئی تو اس وقت ہندوستان کے اندر انگریز کا تسلط ہو چکا تھا۔ خوب موقع دیکھا، اور اس موقع دیکھنے کے جب کہیں موقع نہیں ملا تو ہندوستان سے باہر سرحد میں جا کر وہاں پر قیام کیا اور وہاں سے انگریزوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ اور سب سے پہلے اس ملک کے اندر انگریزوں کو بھگانے کے لیے یا ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے، ان کے تسلط کو ختم کرنے کے لیے اگر سب سے پہلے کسی نے کوشش کی اس ملک کے اندر تو وہ اہل حدیث۔ اس کے بعد جب شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید ہمارے ہی کرم فرماؤں کی مخبری پر شیر سنگھ تلوا کو مخبری کی، رات کی تاریکی میں بالا کوٹ کی ترائی میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ ورنہ یہ آج جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور صرف باتیں کرتے ہیں، جن کی کرنی اور کتنی میں تضاد ہے، بڑا فرق ہے، وہ یہ جان لیں کہ جس وقت ہم نکلے تھے دہلی سے اور بالا کوٹ تک پہنچے، یعنی ہمارے ملک کی سرحدوں تک، تو جن جن علاقوں میں ہمارے سامنے چاہے وہ انگریز کی فوج آئی ہو یا ہمیں روکنے کے لیے پنجابیوں نے کوشش کی ہو، ان سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ سارے علاقے کو فتح کرتے ہوئے وہاں اپنی حکومت قائم کرتے ہوئے اسلامی قانون کا نفاذ کرتے ہوئے بڑے تھے۔ اس کے بعد تو ہم نے وہ کر دکھایا ہے، اسلامی نفاذ کا قیام یہاں۔ اس کے بعد جب یہ شہیدین کی شہادت کے بعد پھر مجاہدین کے اندر ایک بکھراؤ آیا، ان کے حوصلے پست ہوئے، فطری بات، اور بیشتر مجاہدین اس رات شہید کر دیے گئے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ صرف 100 باقی رہ گئے تھے۔
اکثر شہید ہو گئے۔ تو مولانا ولایت علی خان، مولانا عنایت علی خان جو ایک حیدرآباد میں تھے اس وقت اور ایک بنگال میں تھے، دونوں دوڑے بھاگے سرحد پہنچے، مجاہدین کی ڈھارس بندائی اور ان کو پھر تیار کیا اور نئی بھرتیاں کی اور انگریزوں سے جنگ کرتے رہے۔ انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے کے لیے جو عزم کیا تھا ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ اور یہ بات صرف دعویٰ نہیں ہے، اگر یہ بات میں کہوں تو اس میں جھوٹ کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن آج میں آپ کو غیروں کی شہادت اس سلسلے میں پیش کرتا ہوں۔ اور الفضل ما شہدت بہ العدا، ایک قاعدہ ہے کہ فضیلت کی بات تو یہ ہے، سچائی تو یہ ہے کہ دشمن گواہی دے دے۔ اس وقت جب وہابی مومنٹ سے ہندوستان کے اندر یہ انگریز پست ہو گیا، پریشان ہو گیا، تو اس نے ایک ڈاکٹر ڈبلیو ہنٹر کو بلوایا جاسوسی کے لیے کہ پتہ لگاؤ ہمارے خلاف یہ شورش اور یہ ہنگامے کا منبع کیا ہے، منبع کیا ہے، کہاں سے یہ اٹھ رہی ہے۔ ڈاکٹر ڈبلیو ہنٹر اپنی کتاب دا انڈین مسلم کے اندر رپورٹ جو پیش کرتا ہے اس میں لکھتا ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی تقریباً آ چکا ہے، ہمارے ہندوستانی مسلمان، اس پر وہ لکھتا ہے کہ اس کا سرچشمہ یہ پٹنہ ہے، بہار ہے، وہاں ایک مولانا یحییٰ علی خان ہے، مولانا ولایت علی خان ہیں، یہ لوگ مجاہدین تیار کرتے ہیں اور ہمارے خلاف لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ڈبلیو ہنٹر کی رپورٹ ہے۔ مولانا ولایت علی خان، مولانا عنایت علی خان، مولانا یحییٰ علی خان، یہ سب متشدد اہل حدیث تھے اور یہ تحریک مجاہدین کے قائد تھے شہیدین کے بعد۔ کلیتاً یہ تحریک مجاہدین کی باغ ڈور اہل حدیث کے ہاتھ میں تھی، اور اسی وقت انگریزوں نے وہابی کا معنی باغی قرار دیا اور ان کی پہچان بتا دی کہ جس کی پیشانی میں نماز کا نشان نظر آئے، جس کے کپڑے ٹخنے سے اونچے دکھائی دیں، جن کی دہڑیاں لمبی دکھائی دیں، ان کو شوٹ کر دو، ان کو مار دو۔ اس کے بعد جو چند غیر مسلکی افراد ہمارے ساتھ تھے وہ بھی چھٹ گئے اس تحریک مجاہدین سے۔ مکمل یہ تحریک اہل حدیث کی تحریک بن گئی اور برابر یہ انگریزوں سے لڑتی رہی، یہاں تک کہ انگریزوں سے لڑنے کے لیے ایک عارضی حکومت قائم ہوئی تھی، اور اس عارضی حکومت بنائی گئی ہندوستان سے باہر جا کر، یعنی موجودہ ہندوستان سے باہر جا کر۔ مہندر پرتاپ سنگھ کو اس کا راشٹرپتی بنایا گیا، صدر مولانا عبید اللہ سندھی تھی، مولانا فضل الہی وزیر آبادی، مولانا بشیر لاہوری اور مولانا محمد علی قصوری، یہ تین جید عالم یعنی کلیدی عہدوں پر، مولانا فضل الہی وزیر آبادی اہل حدیث، مولانا بشیر لاہوری اہل حدیث، مولانا محمد علی قصوری اہل حدیث، تینوں اہل حدیث تھے۔ حکومت قائم کر دی انگریز کے خلاف، اور جرمن کو خط لکھا کہ آؤ ہم انگریزوں سے جنگ کر رہے ہیں اور ہمارے کو انگریزوں کو اپنے دیش سے بھگانا ہے، ہمیں اپنے دیش بھارت کو یہ ان انگریزوں سے پوتر کرنا ہے، تم ہمارا ساتھ دو۔ تو اس وقت جرمن نے ایک بات کہی تھی کہ جب ہم یہاں تمہارا ساتھ دینے آئیں گے تو ہندوستان کے راجہ مہاراجہ، ہندوستان کے نوابوں کی فوجیں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر حملہ کر دے، اس لیے ہم جو خطوط دے رہے ہیں ان راجہ مہاراجاؤں کو پہنچا دو۔ کس حقیقت کو پر سیاہی ڈالو گے؟ کس حقیقت کا انکار کرو گے؟ اس وقت 8 چٹھیاں جرمنی کی آئیں اور یہ میٹنگ چل رہی ہے کہ ان 8 چٹھیوں کو راجہ مہاراجاؤں تک پہنچانا ہے۔
مولانا فضل الہی وزیر آبادی بھی اس میٹنگ کے اندر موجود ہے. کہتے کون پہنچائے گا ایسے دور میں اتنی خطرناک CID کے بیچ؟ تو اس وقت مولانا صوفی عبداللہ جو تحریک مجاہدین میں ایک بڑا کلیدی کردار تھا، جن کا اگر وقت رہا تو میں بتاؤں گا، یہ اٹھے اور کہا میں یہ کام کر سکتا ہوں. 8 میں سے 7 چٹھیاں مولانا صوفی عبداللہ کے حوالے کر دی گئی جو متشدد اہل حدیث تھی، اور 1 چٹھی مولانا عبید اللہ سندھی کو دی گئی. انہوں نے اپنے شاگرد عبدالحق کے ذریعے محمود الحسن صاحب تک پہنچانے کی کوشش کی. تاریخ گواہ کہ 7 چٹھیاں جو ہمارے ذمہ تھیں پورے تحفظ کے ساتھ منزل مقصود کو پہنچی. 1 چٹھی اس کے حوالے کیا گیا تھا، وہ بھی چٹھی پکڑا گئی. بس آج جو لوگ ہماری خدمات کو، ہمارے ایثار اور قربانیوں کو دبانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ریشمی رومال ایک مستقل تحریک تھی، وہ تحریک کی حقیقت اتنی ہی ہے جتنا کہ میں نے تم کو بتایا ہے. مگر چونکہ یہ سلسلہ 1 چٹھی پکڑا گئی ہے، اس بات کا ثبوت تو ہے کہ مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک وہ پہنچائی جا رہی تھی. بس اس کو ایک تحریک قرار دے دیا. اور آج میں تم کو بتاؤں کہ یہ آزاد کشمیر انگریز کے دور میں یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے، ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے، ہماری قربانیوں کا نتیجہ ہے. کیا وہ آزاد کشمیر آزاد ہے؟ سردار عبدالقیوم کو مولانا فضل الہی وزیر آبادی نے دعوت دی، تحریک مجاہدین سے جوڑا اور ان کو یہ سبق دیا کہ ایسی حکومت ننگ ہے ہمارے لیے، کلنک ہے ہمارے لیے، جس حکومت کے قیام کے لیے ہم نے اپنا خون نہ سینچا. اس دعوت پر وہ آئے اور وہ کشمیر آزاد ہوا. تو وہ آزاد کشمیر کی وہ آزادی ہماری رہین منت ہے. اسی لیے جس وقت ہندوستان آزاد ہوا اور یہاں کے پردھان منتری پنڈت جواہر لال جی نہرو بنے تو یہ سب سے پہلے بہار گئے، اور بہار جانے کے بعد مولانا عبدالخبیر سے انہوں نے کہا تھا، تاریخ کے اندر آج بھی وہ جملہ ثبت اور محفوظ، کہا کہ اگر انگریز کو اس دیش سے بھگانے کے لیے پورے ہندوستان کی قربانیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور صرف علماء صادق پور کی قربانیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو علماء صادق پور کی قربانیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ اقرار اور اعتراف کر رہا ہے پنڈت جواہر لال نہرو مجمع عام میں. اور آپ ایک حقیقت کو چھپا رہے ہیں. ڈاکٹر W.W. ہنٹر نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا کہ اس وقت 5 لاکھ اہل حدیثوں کو یا 5 لاکھ وہابیوں کو ہم نے سولی دی ہے، یا انڈمان نکوبار یعنی کالا پانی بھیجا ہے، یا ہم نے ان کی جائیدادیں اور زمینیں ضبط کی ہیں، یا حبس دوام کی سزائیں سنائی ہیں. ایسا ظلم اور ایسا ستم اس ملک کے اندر ہمارے ساتھ ہوا ہے صرف ملک کی وفاداری کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے، وطن سے محبت کی پاداش میں. یہ تکلیفیں اس ملک کے اندر ہم نے جھیلی اور صرف ہم نے جھیلی ہے. اور ہم کو وفاداری کا، ہماری وفاداری پر شک، جنہوں نے اس دیش کو حیا بھرا کرنے کے لیے اپنی ماں کو ودوا بنانا منظور کر لیا، اپنے بچوں کو یتیم اور اناث دیکھنا گوارا کر لیا، ان لوگوں کی دیش سے وفاداری پر شبہ کیا جائے. اور آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ سیاسی خدمات کے تعلق سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مدرسہ تھا، یا مدرسہ رحیمیہ.
اس مدرسہ رحیمیہ میں شاہ عبد الرحیم علیہ الرحمہ کے انتقال کے بعد اس مسند کے جانشین شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس مسند کے جانشین شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاہ عبد العزیز ہوئے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر انگریزوں کے خلاف جہاد کے فرض ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ اس وقت بھی جب ایک تحریک چلائی گئی کہ انگریزوں کا کلیتاً بائیکاٹ کرو، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، تو اس وقت دو لوگوں کی طرف سے ایک فتویٰ آیا تھا۔ احمد رضا خان بریلوی نے ترک موالات کے خلاف فتویٰ دیا کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، ان کی تو بات سمجھ میں آئی، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی فتویٰ دیا تھا ترک موالات کے خلاف اور کتاب و سنت کے ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ صرف ہم تھے جو ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ میں شاہراہوں پر مجمع عام میں یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم انگریز کی حکومت کو نہیں مانتے، ہم ان کی سلطنت کو نہیں مانتے۔ ان کے منہ پر کہہ رہے تھے اے مجمع وحوش و کلاب، تم کتے اور جانوروں کے مجمع ہو۔ ان کی عدالتوں کے اندر ان کے ججوں کے سامنے یہ کہہ رہے تھے، ہماری وفاداری پر شبہ۔ تو جب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اس مسند رحیمیہ کے جانشین ہوئے، اس کے بعد شاہ اسحاق مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ محمد یعقوب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب ہجرت کرنے لگ گئے تو اب مسئلہ پیدا ہوا اس مسند رحیمیہ کے لیے جانشینی کا، کس کو اس کا جانشین بنایا جائے، کون اس کا جانشین ہو۔ تو شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مسند رحیمیہ کا جانشین بنایا۔ اس پر بھی لوگ روٹھے، اعتراضات کیے، شاہ اسحاق کے سامنے کھڑے ہو کر مطالبہ کیا، درخواست کی مولانا عبد الغنی مجددی دہلوی نے، مولانا احمد علی سہارنپوری نے کہ اس کا جانشین ہم کو بنا دو، آپ کس کو بنا رہے ہیں؟ کہا میں نے نذیر حسین صاحب محدث دہلوی کو بنا دیا اور حق بحقدار رسید، حق والے کو مل گیا۔ اب کیا تھا اس ملک کے اندر جہاں کفر و الحاد عام تھا، جہاں بدعات و خرافات کا زور تھا، جہاں غلط رسم و رواج عام تھے اور سنتیں ختم ہو چکی تھیں، ایسے وقت حج کرنے جانے کے لیے لوگوں نے اس کے فتویٰ دے دیا تھا کہ راستہ خراب ہے، حج کو جانے کی ضرورت نہیں، ساری سنتیں ناپید تھیں۔ ایسے دور کے اندر جب مولانا نذیر حسین محدث دہلوی اس مسند رحیمیہ پر آئے تو آپ کو کتنے واقعات میں بتاؤں کہ مناظرہ ہو رہا ہے نظام الاولیاء کے ساتھ، یہ حدیث پیش کرتے ہیں تو کہا جاتا تھا کہ اس ملک کے اندر فقہ حنفی سے دلیل پیش کرو، اس ملک کے اندر حدیث نہیں چلے گی۔ مجدد الف ثانی جب یہ گانا اور باجے کے اوپر مناظرہ کر رہے تھے اور حدیث پیش کی اس کی حرمت پر، تو کہا یا حدیث کا کیا کام، فقہ سے دلیل پیش کرو۔ یہ ایسا معاملہ تھا اس ملک کے اندر کہ حدیث کا چلن ختم ہو گیا تھا اور حدیث صرف تبرک کے لیے مشکات وغیرہ پڑھا دی جاتی تھی۔ ایسے دور میں شاہ نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جب مسند رحیمیہ کے جانشین ہوئے اور درس و تدریس شروع کیا تو پورے ملک سے جوق در جوق طالبان علوم حدیث پہنچنے لگے، غیر ممالک سے لوگ آنے لگے اور اتنی جد و جہد، اس قدر